السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ یہ سورۃ الحجر ہے اور قوم سمود اس سے مراد ہے۔ اصحاب الحجر کا لفظ ابھی آئے گا انشاءاللہ۔ تو اس سے مراد قوم سمود ہے، اور قوم سمود کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، کہ یہ پہاڑوں کو تراش کے اپنی رہائش گاہیں بناتے تھے، بڑے بڑے محلات بناتے تھے۔ آج بھی یہ جو کھنڈرات ہیں، ان پہ اگر گزر ہو کسی کا جو سعودی عرب کے ایسے علاقے میں ہیں جہاں سے انسان تبوک جاتا ہے، تو راستے میں یہ پڑتے ہیں۔ تو یہ ایسی عمارتیں ہیں جن کو دیکھ کے بندے کو بہت حیرت ہوتی ہے کہ پہاڑ ہے، اس کو اس طریقے سے کھودا گیا ہے کہ ایک گھر نیچے ہے، پھر راستہ بنا کے ذرا اس کے اوپر دوسرا بڑا وسیع گھر بنا دیا، پھر راستہ بنا کے اس کے اوپر تیسرا، چوتھا، چار منزلیں ایسے گھروں کی ملتی ہیں جو انہوں نے پہاڑوں کو کھود کھود کے بنائے۔ اور یہ کھودنا صرف یہ نہیں کہ کمرے بنا لیے، بلکہ اور آب و ہوا کا وہاں گزر ہونا، پانی کا ہونا، اس کا بھی بندوبست انہوں نے وہیں پر کیا۔ ہر گھر میں پانی موجود تھا، کاریزیں تھیں، پانی سب کو مل جاتا تھا، اور کراس وینٹیلیشن بھی تھی، ہواؤں کا آنا جانا یہ سب موجود ہے۔ اس وقت بھی جا کے دیکھا جا سکتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ بڑا محفوظ علاقہ، کہ کوئی شور نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، بڑے آرام سے یہ قوم رہ رہی تھی۔ اور ان کو اپنی اس کھدائی میں نقاشی پر بڑا فخر تھا۔ انجینئرنگ تھی ظاہر ہے، اور پھر اس کی آج بھی جا کے اگر ان کے ڈورز کو دیکھیں، ان کے پلرز کو دیکھیں، اور پلرز کے ارد گرد جو انہوں نے کارونگ کی ہے، اگر اس کو دیکھیں تو واقعی پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ بہت ہی زبردست ماہر تھے اپنے ان کاموں کے، اس فن کے۔ تو ایسی قوم، بڑا نام تھا اس کا، قوم سمود، نیست و نابود ہو گئی۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کیا ہے اصحاب الحجر کہہ کے، تو اس مناسبت سے اس صورت کا نام الحجر رکھا گیا ہے۔ تو یہ شروع ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ یہ آیات ہیں الکتاب کی، یعنی عظیم الشان کتاب قرآن مجید کی، جو ایک ایک بندہ پڑھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ پھر وقرآن مبین، اور ایسے قرآن کی یہ آیات ہیں جو بالکل واضح ہیں، یعنی کوئی الجھن نہیں ہوتی کہ انسان پڑھے اور کہے جی مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی۔ مبین، بالکل واضح ہیں۔ یہ وضاحت جو ہے نا، ایک عام آدمی کو جو عربی جانتا ہو وہ پڑھتا جائے اس کو سمجھ آئے گی، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو قرآن مجید کے ان الفاظ کو لے کے جھگڑا کرتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے، اور پھر اس جھگڑے میں اتنے آگے بڑھتے ہیں کہ عجیب و غریب قسم کے نظریات بنتے بنتے مسلمان جو ہے، یا وہ بندہ جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے، وہ ٹیڑھ پن کا شکار ہو کے ان کو اہمیت دیتا ہے، اور جو قرآن اصل بات کہہ رہا ہے اس کی طرف اس کی توجہ کم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ عظیم الشان کتاب کی آیات ہیں، اور ایسے قرآن کی آیات ہیں جو بالکل واضح ہیں، ہر بندہ سمجھ سکتا ہے اپنی اپنی سمجھ کے لیول تک۔ اب وہ بات فرمائی ہے ربما یود الذین کفروا، ایک وقت آئے گا جب کافر یہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ یہ کون سا وقت ہے؟ وقت دو ہیں، ایک مرتے وقت کہ واقعی جو نظریہ تھا ہمارا کفر کا، آج وہ غلط ثابت ہو گیا ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ موت کے وقت کوئی فرشتے نہیں آنے، کون سے بدعملیاں ان کے علم میں ہوں گی، یا کون سا ریکارڈ وہ اپنے پاس رکھتے ہوں گے کہ جس کی بنیاد پہ وہ ہمارے ساتھ اچھا یا برا سلوک کریں گے۔ تو اس وقت کافر لوگ یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، ہماری روح اچھے فرشتے آ کے لے جاتے، اور ہمیں آئندہ کی زندگی میں بڑا سکون ملتا
یا پھر دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ کل قیامت کو جب اللہ کو ماننے والے بڑے پرسکون ہوں گے، ان کی حالت بہت اچھی ہوگی، چہروں پر رونق ہوگی، تو یہ کفار جو ہے نا، ان کے چہروں پر کالک چھائی ہوگی اور بھیانک سزا کا ایک المیہ ہوگا جو ان کے ذہن پر اور دل پر سوار ہوگا، اور اس وقت وہ خواہش کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، ہم بھی اللہ کے فرما بردار بن جاتے۔ اس لیے فرمایا ذرہم، انہیں آپ ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، یأکلوا ویتمتعوا، یہ کچھ کھا لیں، مزے اڑا لیں، ویلہہم الامل، اور لمبی چوڑی امیدیں انہیں غافل کیے رکھے، یعنی مرنا بھول جائیں گے، بس میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، میں لکھ پتی بننا چاہتا ہوں، یا میرے پاس اتنا کچھ ہونا چاہیے۔ فسوف یعلمون، یہ اپنی خواہشات لے جائیں، اپنے پاس رکھیں، ان کو ان قریب جلد ہی سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ تو یہ دو لفظ جو ہے نا، ذرہم اور فسوف یعلمون، چھوڑ دیجئے ان کو، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا، یہ ایک دھمکی کے اوپر ایک اور دھمکی ہے۔ تو دو دھمکیاں ہوں تو بتائیے کہ انسان کی زندگی کیسے خوشگوار ہو سکتی ہے۔ لمبی آرزویں، ویلہہم الامل، لمبی آرزویں، یہ اصل میں اشارہ ہے اس طرف کہ لذتیں حاصل کرنا، نعمتوں میں زندگی گزارنا اور آخرت کی تیاری نہ کرنا، نجات طلب کرنے والوں کے اخلاق میں سے نہیں ہے، ان کا اخلاق کچھ اور ہوتا ہے۔ لمبی عمر کی آرزو، اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی آرزو، اور دنیا کی جو مرغوب چیزیں ہیں ان کو پا لینے کی خواہش، یہ لمبی آرزویں ہوتی ہیں۔ پھر لمبی چوڑی امیدیں کہ آخرت سے بالکل اعراض کرنا، اور مسلسل دنیا کی ہرس رکھنا، اور ہمیشہ اسی کی طرف ہی جھکے رہنا، نہ کبھی موت یاد آئے، نہ اپنی بدعملی یاد آئے، نہ یہ خیال آئے کہ بھائی میرا مقصد کیا ہے جینے کا، میں مر گیا تو پھر میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو ہرس جو ہے نا دنیا کی، اور دنیا کی طرف جھکاؤ، یہ انسان کو بالکل آخرت سے غافل کر دیتا ہے۔ تو ہمیں شریعت نے منع کیا ہے بحیثیت ایک مسلمان کے کہ لمبی آرزویں کبھی بھی اپنے اوپر سوار نہ کرو، اور نہ ہی کبھی لمبی آرزویں اپنے دل میں بٹھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزال قلب الکبیر شابا، بوڑھے انسان کا دل دو چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، فی اثنتین، دو چیزوں کے بارے میں، فی حب الدنیا و طول الامل، آپ فرماتے ہیں دنیا کی محبت میں اور لمبی امید میں۔ یہ عام انسان کی حالت آپ نے بتائی ہے۔ تو اس کا نقصان بھی ہے، جب بندہ اپنی آرزوؤں کو لمبا کر لیتا ہے نا تو اس کے عمل خراب ہو جاتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے، وہ یہ فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں کو، میں تمہارے بارے میں دو چیزوں سے ڈرتا ہوں، ایک لمبی امیدیں کرنے سے اور خواہشات کی پیروی کرنے سے، کیونکہ لمبی امیدیں آخرت کو بھلا دیتی ہیں، اور خواہشات کی پیروی حق قبول کرنے سے، حق پر عمل کرنے سے روک دیتی ہے۔ آج جو ہمارا ہے نا، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، جو کل ہے اس کا نہ مجھے علم ہے نہ کسی اور کو، تو جو آج ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھا لیں، کل کا اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے میرا شانہ پکڑا اور مجھے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم مسافر ہو جو سفر کے بعد واپس آ جاتا ہے، یہ دنیا کا ایک سفر ہے، تم نے واپس جانا ہے، یا راستہ عبور کرنے والے ہو، ایک سڑک جس طرح بندہ کراس کرتا ہے، اللہ نے تمہیں عالم ارواح سے اس دنیا میں بھیجا، اب اس کو کراس کر کے تم نے عالم آخرت میں جانا ہے۔ تو آپ نے بھی فرمایا کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرنا۔ یہ لمبی آرزوؤں کو ختم کیا آپ نے اس طرح، اور اپنی تندرستی کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جاننا، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے بھی غنیمت جاننا، یہ آج سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پھر فرمایا وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا
تو اس کے لیے ایک مقررہ مدت لکھی ہوئی تھی. کوئی قوم اس مقررہ مدت سے پہلے ہلاک نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس مدت کے بعد بچی رہ سکتی ہے. یہ طے شدہ فیصلے ہیں. تو اس لیے یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے نا، حالات کو ہم کوستے ہیں. اللہ کے اس قانون کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، اس کو اہمیت دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا وقت مقرر کر رکھا ہے، اور ہمارا بھی. سوال یہ کہ قومیں جو مرضی کریں، ہم کیا کر رہے ہیں بحیثیت ایک مسلمان کے؟ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ. وہ کہتے وہ شخص جس پر یہ قرآن نازل ہوا ہے تو دیوانہ ہے. یہ دیوانوں والی باتیں ہیں، پاگل پن ہے جو ہمیں کی جا رہی ہیں. ہم نہیں مانتے اس کو، بلکہ ہم اس کو دیوانگی کہتے ہیں. لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اگر تو سچا ہے تو پھر ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتا؟ تو وہ آ کے بتائیں کہ بھئی یہ واقعی اللہ کا رسول ہے، ہم نے اس پر وحی نازل کی ہے، تم اس کو مانو. اللہ فرماتا ہے مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ. حالانکہ ہم فرشتے صرف حق فیصلہ کے لیے اتارتے ہیں، پھر اس وقت لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی. یعنی فرشتے جب اترتے ہیں نا تو وہ فیصلہ کرتے ہیں اس قوم کو رکھنا ہے یا تباہ کرنا ہے. اور ان کا موسٹلی اترنا جو ہے نا وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ بس اس قوم کا اب فیصلہ ہو گیا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، پھر مہلت بھی نہیں ملتی. تو اس لیے یہ بات تو نہ کریں، سوچ لیں فرشتوں کو اتروانا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بچے گا کوئی نہیں. پھر قرآن کے بارے میں تم کہتے ہو کہ آپ پاگل ہیں. سنو، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یقیناً ہم نے ہی الذکر یعنی قرآن مجید کو اتارا ہے، اور یقیناً ہم ہی اس کے محافظ ہیں. قرآن کا محافظ اللہ تعالی ہے. حقیقت ہے اس وقت جو ہماری صورتحال ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح اس کی حفاظت کروا رہا ہے. کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید کی حفاظت کا سوچتے ہوں؟ مسلمان کتنے ہیں جو پرنٹڈ چیز مل جائے بس اس کو ہم لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، یا اور ذرا بھلا کیا تو اس کو لیا اور تھوڑا سا لوگوں میں بانٹ دیا. یہ حفاظت نہیں ہے بھائی. حفاظت قرآن مجید کی یہ ہے کہ ہم اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھیں، اس کی ترتیب کو جانیں، اور پھر اس کے بعد اس کا علم ہمارے پاس ہو. اور اگر خدا نخواستہ یہ کتاب مفقود بھی ہو جائے، دنیا اس کو چھین بھی لے ہمارے گھروں سے، ہمارے ہاتھوں سے، کم از کم یہ سینوں میں محفوظ ہو. یہی ہمارے معاشرے کے وہ لوگ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ جن کو کچھ کرنا نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. کیسا کام اللہ تعالیٰ ایسے بچوں سے، ایسی بچیوں سے لے رہا ہے جن کو شاید ہمارا معاشرہ اتنی وقت نہیں دیتا. یہ اللہ کے کام ہے بھائی. سوچنے کی بس اتنی بات ہے کہ جس نے حفظ کر لیا، اس قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، کتنا خوش قسمت انسان ہے کہ اللہ اس سے قرآن کی حفاظت کا کام لے رہا ہے. اور وہ کتنا بدبخت انسان ہے جس کو اللہ نے ساری صلاحیتیں دی ہوں، دعویٰ بھی یہ کرتا ہو، مگر قرآن مجید کے علم کے بارے میں وہ بالکل زیرو ہو. سوچنے کی بات ہے کون حفاظت کا کام کر رہا ہے، کتنا خوش قسمت ہے وہ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ. آپ سے پہلے اللہ کے رسول ہم نے سابقہ قوموں میں بھی رسول بھیجے تھے، اور ان کے پاس جو بھی رسول آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے. اس کو بھی یہ کہتے رہے کہ تم پاگل ہو، تم کاہن ہو، تم جادوگر ہو، نام رکھتے تھے اس کے. اس لیے اللہ کے رسول یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ ان کے مجنون لفظ جو ہے نا سن کے مائنڈ نہ کریں، بلکہ اصل بات یہ كَذَلِكَ نَسْلُكُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ. ہم مجرموں کے دلوں میں ایسی ہی باتیں داخل کر دیتے ہیں. جب وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں تو اس کو سننے کی بجائے وہ رد عمل کے طور پر ان کے منہ سے، ان کے دلوں سے ایسے ہی الفاظ نکلتے ہیں لا یؤمنون بہ، کہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے. پہلی قوموں کی بھی یہی روش چلی آ رہی ہے. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ. پھر آپ سے کہتے ہیں کہ کوئی معجزہ کیوں نہیں، کوئی آیت، کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا؟ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول بھی دیتے جس میں وہ چڑھنے لگ جاتے
تو بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کی نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ مانتے پھر بھی نہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اوپر چڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ ہم نہیں مانتے اس کو۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، لوگو یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے انہیں سجا دیا۔ تو برج کا مطلب یہاں پھر سورج، چاند، ستارے جو رات کو جگمگ کرتے ہیں، دن کو بھی خوبصورت لگتا ہے سورج، اور آسمان بھی بہت خوبصورت لگ جاتا ہے، نیلا آسمان، اور پھر شام جب ہوتی ہے تو اس کا رنگ کچھ اور، پھر جب رات چھا جاتی ہے تو اس کا رنگ کچھ اور، چاند رات ہو تو رنگ آسمان کا کچھ اور ہوتا ہے، اور جب چاند بالکل نظر نہ آئے تو رنگ آسمان کا بالکل بدل جاتا ہے۔ یہ مختلف کلرز جو ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کلرز کی وجہ سے نیچے دیکھنے والے جو انسان ہے یا اور مخلوق ہے، ہم نے اس آسمان کو بہت خوبصورت بنا دیا ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا، اور ہر شیطان مردود سے اسے محفوظ کر دیا ہے۔ کیوں محفوظ کیا ہے؟ کہ اوپر ملائے اعلیٰ میں فرشتے جب آپس میں باتیں کرتے ہیں جو اللہ نے فیصلے کیے ہوتے ہیں، اور جبریل علیہ السلام ان میں اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں، تو کوئی شیطان جن یہاں سے اوپر یا کوئی شیطان انسان اوپر جا کے وہ سن گن نہ لے سکے، وہ سن گن لینے کی کوشش نہیں کر سکتا۔ ہم نے اس سے بالکل اس کو محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے۔ الا من استرق السمع، ہاں اگر شیطان چوری چھپے سننا چاہے، اگر کوئی جا کے چھپ کے بیٹھتا ہے اور سنتا ہے، سننا چاہے، تو ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے جو جلا کے اس کو بھسم کر دیتا ہے، یا پھر وہ جان بچا کے وہاں سے ایسا بھاگتا ہے کہ توبہ توبہ کرتا ہے کہ آئندہ میں نے اوپر نہیں جانا۔ ہم نے اتنا اس کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے، وحی کو نازل کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، اگر اس وحی کو یا اس قرآن مجید کو یہ شیطان جن اچک لے کوئی بھی لفظ، تو نیچے آ کے معلوم نہیں وہ کتنا بڑا قرآن خود اپنی طرف سے بھی بنا لے اور کہے جی اللہ کا کلام ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا یہاں تک بندوبست کر رکھا ہے کہ کوئی شیطان جن یا انسان وہ اوپر نہیں جا سکتا کہ جا کے وہاں کی سن گن لے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا، ہے گول مگر پھیلی ہوئی لگتی ہے، اور اسی میں سلسلہ ہائے کوہ جما دیے، یعنی مختلف پہاڑ ہیں جن کا سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے، اور اس میں ہر مناسب چیز کو ہم نے اگایا۔ یہ جو سلسلے ہیں پہاڑوں کے، یہ کہیں گم بھی ہو جاتے ہیں مگر کہیں دور جا کے پھر پہاڑ نکل آتے ہیں، زمین پہ پہاڑ نکلے ہوئے ہیں۔ تو آج کی اسٹڈی ہے وہ یہی ہے کہ یہ زمین کے اندر ان کی برانچز ہیں، کیا ہیں کہ زمین کے اندر ان کی جڑیں ہیں، وہ جڑیں پھیلی ہوئی ہیں، اور کہیں جا کے وہ جو پہاڑ نکلا ہوا ہے تو اس کا لنک کسی بڑے پہاڑ سے یا پہاڑوں سے جا کے مل جاتا ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ زمین کو آپس میں اکٹھا رکھنے کا ایک بندوبست ہے، زمین کو ایک ہی مدار میں چلانے کا بندوبست ہے، گھمانے کا بندوبست ہے، ورنہ یہ پہاڑ نہ ہو تو یہ زمین ڈھلک جائے اور یہ رہائش کے قابل ہی نہ ہو۔ پھر اس میں ہر مناسب چیز کو ہم نے اگایا، مناسب چیز، ہر شے کو دیکھیے، پھل ہیں، فروٹ ہیں، سبزیاں ہیں، ہر شے بڑی موزوں لگتی ہے۔ یہ ایک بہترین آرٹ ہے، بہترین فن ہے، فنکاری ہے، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کام ہم نے کیے ہیں۔ کلرز ان کے مختلف، شیپس مختلف، سائز، ہر شے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور اسی زمین میں ہم نے تمہارے لیے بھی سامان معیشت بنا دیا، اور ان کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو۔ تو معیشت کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں ہمارے لیے کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے کر دیا ہے۔ معیشت کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس دنیا میں رہ کے میں نے بھئی اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، کہاں کھاؤں گا، کیا کھاؤں گا، میری کیا انکم ہوگی، کہاں رہوں گا، کہاں میری رہائش ہوگی، میں، میری بیوی، میرے بچے، ان کی معیشت، ان کا کھانا پینا کہاں سے آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم سب کے لیے سامان معیشت اسی زمین میں بنا دیا ہے، بلکہ ان کا بھی بنا دیا ہے جن کے تم رازق نہیں ہو، یعنی ہمارے بچے، ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ، سب کا اللہ نے بندوبست کیا ہوا ہے۔ بس یہ سب کچھ ہے، جھگڑا ہم انسانوں کا ہے، ہم حریص ہیں
ہم اس معیشت پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں سب کچھ ہمارے پاس ہو، ہم دوسرے انسان کو محتاج بنا دیں. جبکہ اللہ فرماتا ہے میں نے تو اس معیشت کا سامان جو ہے اتنا چھوڑ دیا ہے کہ ہر بندہ آزاد ہے. وہ جب چاہے کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، کما بھی سکتا ہے، رہ بھی سکتا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں اور اسے ہم ایک جانی پہچانی مقدار کے مطابق ہی نازل کرتے ہیں. یہ خزانے کیا ہیں؟ مائنز ہیں، گیسز ہیں، یا اسی طرح سونا ہے، چاندی ہے، اور بے شمار چیزیں ہیں. آج تو مٹی بھی بڑی سونا بن چکی ہے، پانی ہے وہ بھی بہت بڑا سونا بن چکا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں میں ہر شے کو دے رہا ہوں لیکن جانی پہچانی مقدار کے مطابق ہی میں نازل کرتا ہوں اپنا حکم، تو وہ چیز نکلتی ہے اور لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. باقی ہم انسانوں کی جو ترقی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم معلوم کر لیتے ہیں کہ کہاں کیا کچھ ہے، لیکن یہ ابھی ابتدائی مراحل ہیں. ابھی بہت کچھ ہے جو انسان کے علم میں نہیں ہے. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، نیز ہم پانی سے لدی ہوئی ہوائیں بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برسا کر اس سے تمہیں سیراب کرتے ہیں. ایک معنی تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ ایسی ہوائیں بھیجتے ہیں جو لواقح ہوتی ہیں. لواقح کا مطلب کہ جو ہوائیں چلتی ہیں اور بیجوں کو اٹھا پٹھا کے ایک دوسرے سے ملا دیتی ہیں، پولینیٹ کرتی ہیں، اور جس سے ایک نیا پودا پیدا ہو جاتا ہے. یہ بھی اللہ فرماتا ہے میرا کام ہے. ورنہ انسان کو نیا پودا پیدا کرنے کے لیے یا نیا بیج پیدا کرنے کے لیے معلوم نہیں کیا کچھ محنت کرنا پڑے. یہ ہواؤں سے ہی ہم کام لیتے ہیں. پھر آسمان سے پانی برسا کر اس سے تمہیں سیراب کرتے ہیں. جگہ جگہ کنویں میں پانی اونچا آ جاتا ہے، چشمے ابل پڑتے ہیں، دریا جو ہے نا وہ خود بہہ پڑتے ہیں، نہریں کھل جاتی ہیں، اور جگہ جگہ زمین سیراب ہو جاتی ہے اور زمین خزانے اگلتی ہے. فَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور اس پانی کا ذخیرہ رکھنے والے ہم ہی ہیں، تم نہیں ہو. یعنی زمین میں اگر اس کو ہم اتار دیتے ہیں تو اس کو ذخیرہ جو کرتے ہیں، اور ذخیرہ بھی ایسا کہ وہ پانی بالکل راٹن نہ ہو، خراب نہ ہو. ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ فریش واٹر جو ہے نا وہ میں پیوں. تو اللہ نے اس فریش واٹر کا بندوبست اس پانی کے ذخیرے میں رکھا ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ کام ہم کرتے ہیں، تم نہیں کرتے. اور پھر وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، بلا شبہ ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہم ہی ہر چیز کے وارث ہیں. بندہ آیا، وقت گزار کے چلا گیا، جو کچھ بنایا، جو کچھ اس کے پاس تھا وہ سب چھوڑ کے خالی ہاتھ اس دنیا سے رخصت ہو گیا. اور اس طرح ہر بندہ وقتی طور پر اس سے انجوائے کرے گا لیکن سب کچھ چھوڑ کے اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اور آخر پوری دنیا کے وارث اللہ فرماتے ہیں ہم بن جائیں گے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، اور ہمیں یقیناً ان لوگوں کا بھی علم ہے جو تم سے آگے نکل گئے اور جو پیچھے رہنے والے ہیں. سابقہ قوموں کو بھی ہم جانتے ہیں اور بعد میں آنے والوں کو بھی جانتے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، آپ کا پروردگار ہی ان سب کو قیامت کے روز جمع کرے گا. بلا شبہ وہ حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اگلوں پچھلوں کو جمع کر دے گا، اکٹھا کرے گا، اور اس کی حکمت ہے، اس میں سب کے بارے میں اس کو علم ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ جس کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اس اللہ کو مانو. وہ الہ واحد ہے، وہی معبود حقیقی ہے. اس کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ کون سے خدا ہیں جو یہ کام کرتے ہوں؟ اس لیے شرک چھوڑو، نبی کی دعوت کو قبول کرو. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، ہم نے انسان کو گلے سڑے گارے سے، خشک شدہ تن سے بجنے والی مٹی سے پیدا کیا ہے. یعنی یہ تو بندے کی اوقات ہیں. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ، اور جنوں کو اس سے پہلے ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے. تو جن کی تخلیق ہم انسانوں سے پہلے کی ہے، اور جنوں سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تخلیق فرشتے ہیں. اب انسان کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو بنایا، پیدا کیا تو خشک مٹی سے، جس کو گوندا جائے پھر وہ خشک ہو جائے، اور اس کو یوں ہی بندہ ذرا تھوڑا سا آواز اس کی نکالنا چاہے تو کیسی آواز نکلتی ہے، تو یہ سلسال کہتے ہیں. اب اسی انسان کو مٹی سے بنایا ہے تو یہ پہلے تو عزت بھی دی اور بڑا مقام بھی دیا. اور پھر یہ جب بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں میں نے خود انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے.
اور اس وقت بھی رحم مادر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے، جو بچہ تخلیق یا اس کی شکل بنتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے وہ میں ہی بناتا ہوں ہر بچے کی.